پاکستان کے اثاثے کس طرح خطرے میں ہیں؟ عمران خان نے کل خطرناک باتیں کر دی ہیں جس پر کسی صحافی اور میڈیا ہاؤس کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ بات کرے۔ دیکھیں، عمران خان نے اکنامک ہٹ مین ایک کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا کہ کیسے ایسے سیاستدانوں کو ملک میں لانچ کر دیا جاتا ہے جو ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ملک کے اثاثے سستے داموں دنیا کو فروخت کرتے ہیں۔ پاکستان کے اثاثوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو بیرون ملک پاکستان کی ملکیت میں سفارت خانے اور ہوٹلز ہیں، اس کے بعد ملکی اثاثوں میں پی آئی اے، ایئرپورٹس، ریلویز، بجلی کے کارخانے جو بھی حکومتی تحویل میں ہیں وہ ملک کے اثاثے ہیں، ان کو بھی یہ فروخت کر سکتے ہیں۔ اور پھر ملک میں جو ذخائر نکل رہے ہیں جیسے کہ کوئلہ، تانبا، ریکوڈک کے سونے کے ذخائر، اب یہ کیسے فروخت کر سکتے ہیں اور کامران خان نے عاصم منیر کو کیا پیغام دیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ عمران خان کی یہ چھوٹی سی کلپ سنیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کیا اور جو ملکی معیشت ہے اس کو، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اس کو ادھر انہوں نے دھکیل دیا ہے کہ آج نئے سال میں ہمارے پاس صرف دو چوائسز رہ گئی ہیں، یا بڑا مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے، یا اس سے بھی مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے لیے، نہ جائیں۔ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے معیشت کا جو ستیہ ناش کیا ہے، یہ کوئی ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم پڑھتے تھے اکنامک ہٹ مین کیا کرتا ہے آ کے، کہ وہ ملک کو مقروض کر دیتا ہے اور پھر ملک کے جو سارے اثاثے ہیں وہ پھر باہر کی قوتوں کو سستے دام پہ دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی فیمس کتاب ہے اکنامک ہٹ مین کی۔ تو یہ بھی وہی اب سچویشن ہے کہ تقریباً ایسے لگتا ہے سازش کے تحت ان چوروں کو لایا گیا جنہوں نے آ کے ملک کی معیشت بالکل نیچے گیا اور خود اربوں روپے، 1100 ارب روپے کے کیسز اپنے معاف کروا لیے۔ تو آج ہم جدھر کھڑے ہیں، میں کیونکہ نیا سال ہے، پہلا دن ہے، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آئیں گی۔ اب تیاری کر لیں میری قوم کہ مہنگائی آنے والی ہے، ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اب دوسرا راستہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر۔ اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب جائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گی۔ لیکن میں آپ کو، اپنی قوم کو صرف یہ مشکلات جو سامنے کھڑی ہیں، ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں ان پاکستانیوں کو بھی جو 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان پچھلے 7 مہینے میں، اور یہ جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی باہر جا رہے ہیں ملک سے، میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے، آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا، اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے دوستو، یہ حکومت چند پیسوں میں امریکہ میں پاکستان کا سفارت خانہ فروخت کر چکی ہے، اور اتنے پیسے ان کو ملے ہیں جتنے میں بلاول بھٹو زرداری نے 8 ماہ میں بیرون ممالک کے دورے کر لیے ہیں۔ اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ملکی اثاثے بھی فروخت کر سکتے ہیں ملک کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ سے، اور یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ پی آئی اے، پاکستان کے ایئرپورٹس کو فروخت کرنا تاکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جا سکے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے ذخائر یہ فروخت نہ کر دیں، کیونکہ اگر ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو پاکستان پھر عالمی معاہدوں کی پاسداری کا پابند ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر پاکستان پر ایسے حالات آ گئے اور ملک کو بچانے کے لیے کہا جائے کہ اتنے ارب ڈالرز کے لیے ہم یہ گولڈ ریزروز فروخت کر دیتے ہیں کسی ملک کو، بعد میں یہ جیسے مرضی گولڈ نکالے، وہ ان کی مرضی ہے۔ جب وہ ملک گولڈ نکالتا ہے تو وہ اس سے 50 گنا یا 100 گنا زیادہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان 1 ارب ڈالرز لیتا ہے اور یہ ریزروز کسی دوسرے ملک کو دے دیتا ہے، اب وہ جب ملک ان ذخائر کو نکالتا ہے تو وہ 100 ارب ڈالرز کے نکل آتے ہیں، تو اس قدر پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے عمران خان نے اکنامک ہٹ مین کی مثال دی ہے کہ ایسے لوگ جان بوجھ کر ملک پر مسلط کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو اس کا فائدہ ہو،
یہ لوگ کمپرومائز کر نہیں سکتے کیونکہ ان کی دولت باہر پڑی ہوتی ہے۔ اس لیے عمران خان جیسے لوگ بیرونی طاقتوں کے لیے فائدے مند نہیں ہوتے، اس لیے ان کے خلاف رجیم چینج ہوتی ہے۔ تو دوستو، عمران خان کی اس بات پر ہمیں اب نظر رکھنی ہوگی تاکہ یہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے عوامی پریشر سے گزریں۔ دوسری جانب کامران خان نے بھی عاصم منیر کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ سینئر صحافی و اینکر کامران خان نے کہا ہے کہ ملک ایک ناکام ریاست کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اہم فیصلوں میں تاخیر تباہی لا سکتی ہے۔ اپنے تازہ ترین ویلاگ میں کامران خان کا کہنا تھا کہ ملک کو ناکام ریاست قرار دینے کے لیے باقاعدہ کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوگا، تاہم حالات اور واقعات اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ملک اس جانب بڑھ رہا ہے۔ اس پس منظر میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جمعے کے روز ہوا۔ کل یہ اجلاس دوبارہ ہوگا۔ کل کا اجلاس فیصلوں کی بیٹھک ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایک ناکام ریاست کی چلتی پھرتی تصویر بن چکا ہے۔ اس اجلاس سے قبل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں تباہ کن ملکی معیشت کا ملکی سلامتی و دفاع پر خطرناک اثرات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے عسکری قیادت سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ فوج کے علاوہ کسی کی سکت نہیں کہ سیاسی قوتوں کو مجبور کرے، انہیں ایک کمرے میں محصور ہی کیوں نہ کرنا پڑے اور مسائل کے حل کا فارمولہ تجویز دیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیا ایکشن پلان بنے۔ ہم فیصلوں میں ایک دن کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بات پھر وہیں آتی ہے کہ نئے آرمی چیف ابھی مکمل طور پر طاقتور نہیں ہو سکے کیونکہ قمر باجوہ کا سیٹ اپ ابھی اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہا ہے۔ اس سیٹ اپ کو ختم کیا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ آرمی چیف عاصم منیر کی اب پالیسی کیا ہے اور وہ ملک اور اس ادارے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔